بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، سوال کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا نام اور پروفیشن بتائیں۔ میرا نام جسمیت سنگھ اروڑا ہے، میں ایک بزنس مین ہوں اور آج شاید بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت دن بعد ایک انسان ایسا ملا ہے جو بہت ٹیکنیکلی ریلیجن پہ بول رہا ہے، اینڈ اسلام جس کا کہ کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، اس قرآن کو لکھا گیا تھا آج سے بہت سال پہلے۔ اس طرح سے بہت سارے کتابیں جو بہت سال پہلے لکھی گئی، ہر ایک ٹائم پہ کانسٹیٹیوشنز بنے۔ 500 سال پہلے سکھزم بنا، سکھزم میں بھی بہت کچھ لکھا گیا۔ اسلام ایک بہت ایکسلنٹ ریلیجن ہے۔ میرا جگری دوست مسلم ہے، علی نام ہے اس کا، لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر ریلیجن میں ایک جب کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں، یہاں آپ بچ سکتے ہو، یہاں آپ نہیں بچ سکتے ہو، یہ شاید آپ کے گیٹ اویز ہیں، ایکسیپشنل کیسز فار۔ ہم اسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو آج اس طریقے سے اسلام میں بہت ساری گیٹ اویز ہیں، جس کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی اور خاص کر کے نان مسلمز اس کے ابیوز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اسلام از ون آف دی موسٹ ابیوز ریلیجن ان دی ورلڈ۔ وائی آپ لوگ اتنی ٹیکنیکلی باتیں کرتے ہو، اس ابیوز کو اپنے اسلام بھائیوں سے نہیں بچا پا رہے، پلس نان مسلموں سے نہیں بچا رہے ہو، کیوں؟ ہمارے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا، ماشاءاللہ، اور بہت اہم سوال اور بہت صحیح سوال۔ انہوں نے کہا کہ کتنے دیگر مذاہب ہے اسلام میں، اور الحمدللہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اصول ہے حرام حلال، اجازت ہے، اگر آپ بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اتنا ٹیکنیکل ریلیجن ہونے کے باوجود وائی از اٹ دا موسٹ ابیوز ریلیجن؟ سب سے زیادہ کوئی مذہب کے خلاف آواز آج کی تاریخ میں وہ اسلام کے خلاف، کیوں؟ بہت اچھا سوال۔ میں آپ کا سوال ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ لوگ کیوں خلاف بات کر رہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں پسند کرتے انہیں ڈر ہے کہ اگر اسلام پھیلے گا تو ان کے لیے خطرہ ہے۔ آج اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے ساری دنیا میں۔ اگر آج کی میڈیا، ٹیلی ویژن چینل ہو، سیٹلائٹ چینل ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، سب سے زیادہ جو خلاف بات کر رہے کوئی بھی مذہب کے وہ ہے اسلام۔ آج کے پیپر میں میں نے پڑھا کشونت سنگھ، وہ بہت اچھا مانا والے لیکھک ہے۔ آج کے ٹیلی گراف پیپر میں کلکتہ میں نے پڑھا کہ اس کو بھی اسلام کے خلاف بات کرنے کا شوق آ گیا۔ کیوں؟ اور آج کے پیپر میں لکھتا ہے کشونت سنگھ کہ چند مہینوں سے میں لگاتار کیوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام۔ چند مہینوں سے کشونت سنگھ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چند مہینے پہلے میرے بارے میں، میرے خلاف اٹھ پٹانگ، کچھ پرابلم نہیں، کچھ فرق پڑتا نہیں۔ آج بھی لکھا، لیکن آج جو حکمت کے ساتھ لکھا۔ پہلے جو لکھا تھا سب غلط لکھا تھا، آج حکمت کے ساتھ لکھا۔ کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا، سائنس کے بارے میں بات کر رہا، تقریر کر رہے تھے، مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن بھی سائنس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلے ذرا تعریف کی، پھر اس نے کہا کہ میں نے ویمن رائٹ دیکھ رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر نائک یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو حجاب میں ہونا چاہیے، سارا جسم دکھانا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ رزق تک کے دکھ سکتا ہے، کو ایڈوکیشن نہیں ہونا چاہیے، اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز کہا بالکل صحیح کہا، لیکن چن کے کہا۔ کوئی بھی انسان اگر وہ پڑھے گا یہ سمجھے گا کہ اسلام مذہب کے اندر خواتین کی حقوق ہی نہیں ہے،
اسے کہتے ہیں این ایکٹ آف اے ڈیول، شیطان کا کلام، شیطان کی قلم. افسوس کی بات ہے کہ پہلے بار جب میرے خلاف ان نے کوئی آرٹیکل لکھی، ان کے چاہنے والوں نے ان کے خلاف لکھی، مجھے فیکٹس آتے، انہوں نے جواب نہیں دیا. کیا جواب دینا؟ جواب دینے کے لائق ہوگا تو دیں گے نا. جب اس نے آرٹیکل لکھا تو کئی لوگ نے لکھا کہ خوشونت سنگھ میں آپ کا فین تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، لیکن یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا ہے. پہ جو بھی چیز ان نے لکھی، پھر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. کو ایجوکیشن مطلب لڑکا لڑکی ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنا، اس کے خلاف ہے. اگر عورتوں کو نہیں پڑھائیں گے تو عورتیں ترقی کیسا کریں گے؟ کیسا مذہب ہے؟ وہ چن چن کے میری تقریر، وہ یہ نہیں کہا کہ تقریر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے علم حاصل کرنا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. وہ میری آدھی بات کھا لے، صرف وہ پوائنٹ لیے جس میں میں کہتا ہوں کہ عورت اور مرد ساتھ میں بیٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پڑھنا نہیں چاہیے. وہ چھوڑ کے وہ چیز کو کوٹ کر کے باقی چیز جو میں نے کہا کہ خواتین کو پڑھانا فرض ہے، علم حاصل کرنا ان کے لیے فرض ہے. تو کچھ چیز باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا اور کوٹ کرنا یہ صحیح نہیں. جو بھی کوئی اگر وہ کسٹ دیکھیں گا، وومن رائٹس میری کسٹ جس کا ذکر کر رہے، وہ پھر سے خوشونت سنگھ پہ اعتراض کرے گا کہ کیا وہ بکواس کر رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ یوکی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آدمی اور عورت، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھائی کریں گے تو ان کا توجہ پڑھائی سے زیادہ لڑکی لڑکا پہ رہے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ رہے. ان کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ بی بی سی میں ایک پروگرام آیا تھا جس میں ذکر ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھنے سے توجہ پڑھائی پہ کم ہوتی ہے، اسی لیے یوکے میں سنگل سیکس اسکول زیادہ کھول رہے ہیں. یہ میرا آرٹیکل کا کوٹیشن تھا. تو خوشونت سنگھ کو یہ کہنا چاہیے کہ بی بی سی اور یوکے میں ایسی واحد چیز اگر لوگ ریسرچ کریں گے تو یوکے ترقی نہیں کرے گا. وہ میرے کو الزام لگا رہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ یلو جرنلزم. کیوں؟ اسلام کے خلاف لکھیں گے تو پیسہ ملے گا کہ نہیں؟ اب سلمان رشدی کون جانتا تھا؟ ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، ابھی ساری دنیا جانتی. اسلام کے خلاف لکھو. تو آپ نے جو کہا کہ وائی از اٹ دا بگیسٹ ابیوز ریلیجن؟ بیکاز اٹ از دا اسکیپ گوٹ آف ٹوڈے. کہ اسلام الحمدللہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے، اگر یہ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن آف ٹیررزم ہے، ایک دہشت گردی کا مذہب ہے جس میں انسائنٹیفک ہے، خواتین کے حقوق نہیں ہے، تو آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام کیوں ہے؟ امریکہ میں آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور آپ جانتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ، 2/3 آف دا پیپل، مور دین 65% آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 65% ان میں سے خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کو حقوق مل رہے ہیں. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں ہے تو عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ صرف اسلام میں اسلام میں خواتین کے حقوق ہے جن سے وہ ترقی کر سکتے. تو آج لوگ اسلام کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو لوگوں کو خطرہ ہے کہ اسلام پھیلے گا تو اسلام میں شراب حرام ہے، ناچ گانا، مایہ گری حرام ہے، پورنوگرافی حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے. اگر یہ پھیلے گا تو بہت لوگوں کو نقصان ہوگا. تو لوگ اپنی ساری طاقت لگا. امریکہ پہلے کمیونزم کے خلاف تھی، ابھی کمیونزم گیا، اب اسلام کے خلاف. انہیں خطرہ ہے اسلام سے. کیا خطرہ ہے؟ کہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے
ان کو جو لگتا ہے کہ دنیا میں فائدے ہیں، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، ڈانسنگ، کوٹنگ، الکوہولزم، ڈرگ ایڈکٹ، وہ سب وہ بند ہو جائیں گے، انہیں ڈر ہے. تو جو بھی اسلام کے خلاف اگر بات کر سکتا ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو اسی لیے اسلام ہیز بین میڈ دا سافٹ ٹارگیٹ. بٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے باوجود اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. 11 سپٹمبر کا واقعہ ہوا، 5,000 سے زیادہ لوگ مر گئے نیو یارک کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں. جو ایسا ہوا غلط ہے. جس نے بھی 5,000 لوگ کو مارا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ جو بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، جان سے مارتا ہے، سوا قتل کے بدلے قتل یا دھرتی پہ فساد پھیلانے کے لیے، یہ دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے مسلم ہو، وہ سارے انسانوں کو بچا رہا ہے. تو وہ جو حادثہ ہوا غلط ہوا. اس کے بعد میڈیا اسلام کے خلاف ہے. اس کے باوجود امریکہ میں 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 35,000 امریکن اسلام قبول کرے. کیوں؟ UN ریڈلی کے حساب سے طالبان نے پکڑا تھا، اس کے حساب سے 22,000 UK کے لوگ اسلام قبول کرے. کیوں؟ UN ریڈلی کو طالبان نے پکڑا تھا 6-7 دن کے لیے، چھوڑنے کے بعد اس نے اسلام قبول کی. کیوں؟ جو خاتون گئی تھی افغانستان طالبان کے خلاف لکھنے کے لیے، 7 دن اس کو قید رکھا. جب چھوٹ گئی تو لوگ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جس طریقے سے ایک مہمان کے ساتھ برتاؤ کرتے. اتنی متاثر ہوئی، اسلام قبول کی. میڈیا کیا اٹھ ہو گئی وہ. کیوں؟ پہلے میڈیا تو UN ریڈلی اس کو اونچائی پہ لے کے جا رہی تھی. جب وہ اسلام قبول کی اس کے خلاف ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسی لیے لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے خلاف ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا I agree with you, it is the most abused religion. اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی اکارڈنگ ٹو ٹائم میگزین. ذرا مائک شروع کریں. میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ابیوز میں آج جو گیٹ اویز اسلام میں ہیں، آج میں نے جیسے بولا کہ قرآن بیٹھ کے نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے گیٹ اویز ہیں. وہ نان مسلمز آدمی وہ گیٹ اویز یوز کرنے کے لیے اسلام کو اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو یو ڈن ٹل ناؤ؟ اس ابیوژن کو روکنے کے لیے آپ نے وہ ابیوز ٹھیک ہے، آپ نے اسپرچولی ٹیکنیکلی کافی حد تک اس کو ٹھیک کر لیا. بٹ دین اگین جو انہیرنٹ پرابلمز ہیں اس کو کیسے کیا ہوا اس کا؟ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو گیٹ اوے ہے، مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اس کا لوگ غیر مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو ابیوز کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ آج جیسے شادیاں الاؤڈ تھی پہلے، میں سمجھ گیا، میرے دماغ میں شادیاں، آج ایک کوئی نان مسلم آدمی اس کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے، بولتا چل بھائی اسلام بن جائے، ٹھیک ہے شادی کر لی، ہو گیا. طلاق دینا چل رہے پکڑ اسلام کر لیا، طلاق دے دیا. یہ اتنی ایزی کیوں کر دیا گیا؟ تو آپ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے اجازت کیوں ہے؟ ڈائریکٹ سوال پوچھو، مجھے برا نہیں لگے گا بھائی صاحب. بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے گیٹ اویز ہیں، میرے سوال کو ایک چھوٹے دائرے میں نہ لے کے ایک بڑے دائرے پہ بالکل سر میں سمجھ گیا. بھائی کیوں اس میں ایزیلی کیوں یوز کیا جاتا ہے اسلام؟ بالکل سر، اتنا اچھا دھرم ہے، اتنا ایکسلنٹ ہے، اس کو اتنا ایزیلی کیوں لے رہے لوگ؟ میرے صاحب کا اچھا سوال ہے کہ گیٹ اویز جو اس کے حساب سے گیٹ اویز ہے، میرے حساب سے گیٹ اویز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اس کے لیے بھی نماز پڑھنا فرض ہے. یہ گیٹ اوے نہیں ہے. لوگ کہتے کہ اتنا شدت مذہب، آپ کہتے گیٹ اوے، لوگ کہتے شدت اتنا اسٹرکٹ. نماز پڑھو اللہ کے رسول کے طریقے سے، کھڑے رہو، رکوع کرو، سجدہ کرو. بیمار ہے
کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو, لیکن نماز پڑھو. جنگ کے میدان میں بھی رک کے نہیں پڑھ سکتے تو اونٹ کے اوپر پڑھو. جنگ کے میدان میں جان کا خطرہ ہے تو آدھی لوگ پہرا کرے, دوسرے لوگ نماز پڑھے. پھر جو لوگ پہرا کرتے وہ نماز پڑھو, دوسرے لوگ پہرا کرے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 سے 102 103 104. اتنا پختہ مذہب ہے, گیٹ اوے نہیں, پختہ, چھوٹی نہیں ہے نماز کے لیے. نماز پڑھنا فرض ہے. آپ بولتے گیٹ اوے, میں کہتا ہوں کیونکہ نماز ہر آدمی کے لیے, مسلمان کے لیے 5 وقت فرض ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ گیٹ اوے نہیں, دیر از نو گیٹ اوے. آپ نے ایگزامپل غلط دیا, لیکن آپ کا مین سوال میں سمجھ گیا. مین سوال تھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے, اجازت کیوں, اس کا اعتراض ہے بھائی صاحب. یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, میں آتا ہوں پوری میری بات پوری ہوں گا. لیکن وہ اس اجازت کی وجہ سے غیر مسلمان لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اس کو کیوں یوز کر لیتے ہو؟ اتنا ایزی انٹری کیوں ہے کہ بھئی آپ نے اتنے کے لیے کیا, ٹھیک ہے واپس آ گئے. ارے پورا مان لو اسلام کو. بھائی صاحب کہہ رہے اتنا آسانی سے انٹری کیوں اسلام میں. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ اگر صرف کس کو 2 بیوی کرنے کا ہے اور اسلام قبول کرنے کا ہے تو اتنے آسانی سے اس کے اندر کیوں آنے دیتے, پورا مسلمان بننے دو. تو بھلے وہ انسان کیوں نہیں پورا اسلام لے گا. برابر. بھائی صاحب کا سوال ہے جو غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتے تو آسانی سے آپ اندر کیوں آنے دیتے. دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا, دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا کہ اس نے جب ہیما مالنی کے ساتھ شادی کی تھی, وہ ایک شاید کچھ اس کا نام نکلا ہے کہ اس نے اس وقت کیا تھا, بس ہو گیا. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کوئی وجہ کے لیے, ذاتی وجہ کے لیے, اتنے آسانی سے اندر کیوں آنے دیتے. کیونکہ ہمارا اصول ہے اگر کوئی بھی انسان اپنے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا میں ایک اللہ میں مانتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہے. ہم شک کی بنیاد پہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام میں داخل مت ہو. اس کا حساب کتاب آخرت میں ہو گیا. تو اگر دھرمیندر نے آپ کی بات کو اگر میں مان لیتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں کیسے یہ مان لیتا ہوں, کہ دھرمیندر نے دوسری شادی کرنے کے لیے ہیما مالنی سے, جس سے بھی آپ کو زیادہ ہندو مجھے کم ہے, مان لو کہ ہیما مالنی نے کسی اور سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا, یہاں کے نہیں چھوٹے, آخرت میں کہاں بچے گا وہ. اسی لیے میں نے کہا کہ صرف نام بدلنے سے مسلمان نہیں ہے. تو دھرمیندر نے اپنا نام بھی بدلا, اور نام بدلا وہ بولنا کہ نہیں مجھے پتا نہیں, آپ کو زیادہ ہوں گے, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ تو اس ملک کے حکم کے سے بھاگ گیا, مطلب اس کو اجازت ہے. کیونکہ غلطی کدھر ہے, اس دیش کے حکم میں غلطی ہے. کیا غلطی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں, کیا غلطی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, برابر ہے کیا نہیں ہے. کیوں اسلام میں اجازت ہے. آپ جانتے ہیں ہندو مذہب میں بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, رامائن میں شری رام کے والد کے کتنے بیویاں تھے, 3 بیوی تھے. شری کرشن کے کتنے بیویاں تھے, 4, 10 ہزار, 10,000, 16,108, مجھے پتا ہے 16,108. وہ شری کرشنا کے 16,108 بیوی تھے, تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے. بھائی صاحب سوال کا جواب تو سنیے, پہلا آپ سوال کا جواب نہیں سن رہے اور آپ بحث کریں, نو پرابلم, جواب تو سنیے. آپ یہ نہیں جاننا چاہتے اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے, اس کا جواب دے رہا ہی نہیں میں دے رہا ہوں پرابلم کدھر ہے. پرابلم اگر کچھ پرابلم ہے, پرابلم کا حل کرنا چاہیے. آپ اگر ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وشنو سوترا ادھیائے نمبر 24 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے کہ برہمن 4 بیوی رکھ سکتا ہے. تو جب ہندو مذہب کی کتاب اجازت دیتے ہیں 1 کرو, 10 کرو, 1000 کرو, 16,000 کرو, ممانعت نہیں ہے,
تو یہ انڈیا میں یہ انڈین گورنمنٹ ہے جس نے پابندی لگائی 1954 میں 1954 میں انڈر دا اسپیشل میرج ایکٹ، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ. یہ ہندوستان کی حکومت نے یہ پابندی لگائی کہ ہندوستان میں ہندو صرف ایک بیوی کر سکتا ہے. یہ ہندوستان کی حکومت نے پابندی لگائے، ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان حکومت کو کسی نے ہندو مذہب کی کتاب نہیں دکھائی. تو میں کہتا ہوں جب ہم مسلمان کو اجازت دیتے ہندو لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ شری رام کی والدہ، شری رام کے والد کے 3 بیوی تھے، شری کرشن کے 16,108 تھے، وشنو سوترا میں لکھا کہ برہمن 4 بیوی رکھ سکتا ہے. تو کیوں اس دیش کی حکومت ہندو مذہب پہ پابند؟ کیونکہ اس دیش کی حکومت نے ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. تو میری گزارش ہے اگر اس دیش کی حکومت ہندوؤں کو بھی اجازت دے جتنی چاہے اتنی بیوی کرے تو شاید دھرمندر مسلمان نہیں. اسلام کے جتنے بھی اصول ہے، کوئی بھی اصول ہے، آپ کہتے ہیں گیٹ اوے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں بھائی صاحب، اسلام کی صرف ایک آپ چیز بتائیے. اسلام کیا؟ مسلمان کی نہیں، مسلمانوں میں غلطیاں ہوتے. اسلام کی قرآن اور صحیح حدیث میں سے ایک چیز بتاؤ جو اسلام میں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. صرف ایک. میں جانتا ہوں یہ میڈیا جتنی ہے، یہ جتنے دیگر ممالک ہے اسلام کے خلاف آپ بالکل صحیح ابیوز کر رہے، اس کے سارے الحمدللہ جواب منطق کے ساتھ دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا قرآن میں لکھ رہا ہے بن کر کے مانو. آپ غیر مسلم قرآن میں نہیں مانتے، میں قرآن کو سائڈ پہ رکھوں گا. منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ جو بھی احکام، ہر ایک حکم جو قرآن اور صحیح حدیث میں، وہ سائنٹیفک ذریعے، حکمت کے ذریعے، منطق کے ذریعے آپ کو ثابت کروں گا کہ صحیح ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چند اسلام میں گیٹ اویز ہے. آپ ایک گیٹ اوے بتائیے جو انسانیت کے خلاف ہے. اور ایک کشور سنگھ جو جواب سنا، سارے سوال کا جواب دے رہا تھا الحمدللہ منطق کے ذریعے. غیر مسلمان پیدا مار رہے تھے، غیر مسلمان قبول کر رہے تھے، اس کو چوٹ پہنچ رہی تھی. اس کو چوٹ پہنچ رہی ہے کہ میں لکھوں گا تو کس کے خلاف لکھوں گا؟ مجھے کیسا پیسہ ملے گا؟ جتنا زیادہ خلاف لکھیں گے اتنا زیادہ پیسہ، برابر کیوں نہیں؟ تو یہ شخص اتنا مشہور ہو رہا ہے، یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کی. میں کچھ نہیں ہوں، میں جو ہوں ایک طالب علم ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، نہ کوئی بڑا آدمی ہوں، معمولی سا ڈاکٹر ہوں. بات کرتے کرتے اللہ کی مدد سے یہاں پہنچ گیا ہوں. آپ لوگ کی محبت میں مجھے کھینچ لائے ادھر. میں جواب دیتا ہوں قرآن و حدیث سے، غیر مسلم کے لیے ثابت کرتا ہوں منطق کے ساتھ، سائنس کے ذریعے. تو جو گیٹ اویز کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے سوال کیا، یہ غیر مسلم اسلام میں آسانی سے کیسے آ سکتے؟ کیوں آ سکتے؟ مجھے اس کے دل کی بات پتا نہیں. اگر وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ کے رسول پہ مانتا ہوں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے آخرت میں جنت میں جائیں گے. آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کے دل کی بات جانتا ہوں، لیکن میں اس پہ الزام نہیں لگا سکتا ہوں. یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے دھرمندر نے اسلام قبول کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایمان بھی لے کے آئیں گا، پختہ ایمان. تو میں اسے اسلام میں آنے کی پابندی نہیں لگا سکتا ہوں. لیکن اگر وہ صرف اس وجہ کے لیے اندر آیا اور اللہ اس وجہ کے لیے آ کے اگر ایک اللہ میں مانا، صرف اس کی عبادت کی، شرک نہیں کیا، اللہ کے رسول نے مانا، پھر اس کے لیے جنت انشاءاللہ. حالانکہ شروعات میں دوسری بیوی کرنے کے لیے آیا، لیکن اللہ کی طرف تو آیا، شرک سے تو بچا. لیکن اگر دوسری بیوی کرنے کے لیے اسلام میں آیا اور شرک کیا تو کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا. تو یہ ایک گیٹ اوے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ سمتھنگ پیپل گیٹ ٹیمپٹڈ. وہ کبھی بچے لوگ کو اب کچھ کہنے کے لیے چاکلیٹ کھائیں گے تو میں تم کو اپنی بات مانوں گے، چاکلیٹ دوں گا. تو چاکلیٹ کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کی بات مانتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو ہو سکتا ہے ان کے لیے چاکلیٹ ہے، کن کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے.
لیکن چاکلیٹ کے ذریعے اگر صحیح مسلمان بنتا ہے تو کیا حرض ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، دروازے سب کے لیے کھلے، آپ کے لیے بھی کھلے. آپ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک میں آپ کو گلے لگاؤں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی صاحب کی نیت کیا ہے، کیا بھائی صاحب لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلم بنے. آپ قبول کرنا چاہتے ہیں اہلاً و سہلاً، میں آپ کو گلے لگاؤں گا. میں بھی قبول کرنا چاہتے پھر بھی گلے لگاؤں گا، نو پرابلم بھائی صاحب. ہوپ یہ آپ کے سوال کا جواب. تھینک یو سر، دعا میں خیال رکھیے گا. جی ان شاء اللہ میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کو ہدایت دے.